الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، دین کی بات آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک بہت ہی عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک بہت ہی شان والا ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور قرآن پاک ایک ایسی لاغیر کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک ایک اس طرح کی کتاب ہے کہ جس طرح پہلے بھی نبی آئی اور بھی کتابیں آئی، صحیفے آئے۔ پہلے جب کتابیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل جاتا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں مقام پر آپ فلاں ٹائم پہ آ جانا، اپنے نبی کو حکم مل جاتا تھا۔ تو آپ جب نبی جو ہوتے تھے، جو موجودہ نبی ہوتے تھے، تو وہ وہاں پر تشریف لے جاتے اور انہیں کتاب دے دی جاتی، اور انہیں کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جب عطا کی جاتی تو انہیں حکم ہوتا کہ آپ اس کتاب کو لے جائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتاب مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ کتاب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کتاب میں موجود ہیں، اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ آپ زندگی گزاریں، اس کتاب کے مطابق جو ہے وہ آپ وقت گزاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن وہ لوگ مانتے نہ مانتے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی اور آپ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، اگر میرے آقا مدینے میں ہوتے تو قرآن مدینے میں آتا، اگر میرے آقا مکے میں ہوتے تو قرآن جو ہے وہ مکے میں آتا، کیونکہ جس جگہ پر ضرورت ہوتی تو قرآن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت نازل فرماتے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرماتے، تاکہ جو ہے نا انہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں۔ اور پھر جو ہے قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ذمہ یعنی اس کی حفاظت جو ہے وہ میرے ذمہ ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں وہ امت کے ذمہ حفاظت کی، اس میں آپ دیکھ لیں ابھی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہمیں وہ جرمن نہیں ملے گی۔ اس میں جو ہے نا ہر طرح کے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے دین کے مطابق اس میں جو ہے چینی کرنی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اگر وہ پاکستان میں بھی آپ پڑھیں گے تو وہی ملے گا، اگر آپ وہ سعودیہ میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی جو 362 ممالک کم و بیش 362 ممالک ہیں، آپ 362 ممالک میں چلے جائیں گے تو آپ جس ممالک میں بھی جائیں گے تو آپ کو قرآن پاک جو ہے وہ وہی سیم پاکستان والا ملے گا، وہ وہی سیم جو ہے وہ سعودیہ والا ملے گا، وہ وہی سیم جو ہے وہ آپ کو لندن والا ملے گا، یعنی کہ کسی بھی ملک میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے اس کا جو حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ ظالم تھا، ایک بادشاہ نے اس نے ایک جو ہے نا ایک پروگرام بنایا کہ یہ جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن پاک کو جو ہے نا ہم جو ہے نا ختم کر دیں، ہم ان کو توبہ نعوذ باللہ دفن کر دیں۔ اس نے جو منصوبہ جب بنایا نا تو اس نے پورے جو جتنے بھی قرآن پاک تھے وہ قرآن پاک جو ہے اس نے جمع کیے، جب وہ جمع کر کے اس کو دفنانے لگا یا کچھ اس کو ضائع کرنے لگا تو ایک نبینہ حافظ تھا، ایک نبینے حافظ نے آواز دی، اس نے کہا آپ جو ہے یہ قرآن پاک کے جو اوراق ہیں، قرآن پاک جو ہے کتاب یہ تو آپ دفن کر سکتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں قرآن پاک موجود ہے آپ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ تو اس نے جو ہے یہ بات کو تسلیم کیا کہ واقعہ ہی اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک جو کتاب نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کے اوپر سب سے جو ہے نا زیادہ سب سے بڑی کتاب جو ہے ان پر نازل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ جو ہے سب سے بڑا ملے گا۔ تو آپ کے جو ہے نا امتیوں نے، آپ کے جو غلاموں نے پوچھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہ کیا وہ پھر وہ پڑھیں گے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کے جو بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوں گے، وہ جو ہے نا اس قرآن پاک کو اپنے سینوں میں جمع کریں گے۔ تو ناظرین، آج جو ہماری اس اہم گفتگو پر، میری گفتگو لمبی ہو گئی ہے، اہم گفتگو پر جو ہے گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ایک عالم دین بھی ہے اور مدرس بھی ہے، اور وہ جو باقاعدہ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری احسان محمود صاحب جو مدرس ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ قصور کے، جو ہم نے پروگرام میں بھی ہم نے دکھایا بھی ہے کہ جو 1942 کے اندر 1942 میں جو مدرسہ جو قائم ہوا، اس کی جو ہے سنگ بنیاد جو رکھی تھی، بہت پرانا مدرسہ ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اس مدرسے میں استاد بھی ہیں۔ بہت شکریہ قاری احسان صاحب، آپ ہمارے پروگرام دین کی بات میں تشریف لائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ تو میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کا تعارف اور اس کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پاک ایک بظاہر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے، لیکن اس کا جو اصل تعارف ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے نا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع عظمت قرآن، قرآن کا تعارف، قرآن کی انقلابی تاثیر، اس کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا تعارف قرآن ہی سے جانتے ہیں۔ قرآن اپنے بارے میں کیا تعارف کراتا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ اگلا ہم سوال قرآن سے کرتے ہیں قرآن تو کس کے اوپر اتارا گیا؟ قرآن خود بولتا ہے نزل علی محمد۔ اگلا ہم سوال قرآن سے کرتے ہیں قرآن تجھے لے کر کون آیا؟ تو قرآن خود ہمیں کہتا ہے نزل بہ روح الامین، کہ روح امین حضرت جبرائیل امین مجھے لے کر آئے ہیں۔ اگلا سوال کہ وہ فرشتہ کیسا ہے؟ تو وہ قرآن خود جواب دیتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ پاک نے فرشتے کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن سے پوچھا جاتا ہے قرآن تو پہلے کہاں تھا؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ۔ اگلا ہم سوال قرآن سے کرتے ہیں قرآن تو کس لیے اتارا گیا ہے؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ قرآن یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، اور عالمین کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے۔ پھر ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو آسان ہے مشکل ہے؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ پاک نے قرآن کو لوگوں کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ پھر ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ قرآن خود جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہوں۔ لہذا مختصر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ جی بالکل، جس طرح علامہ صاحب نے قرآن کا جو تعارف ہے وہ قرآن پاک سے کروایا اور قرآن پاک کی آیات سے کروایا ہے۔ بالکل قرآن پاک جو ہے نا اس کی شان جو ہے وہ ولا الولا ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے جو ہے نا 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کردہ کتاب بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا دیکھیں نا، ہم جس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم کسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو اگر ہم زندگی گزارنے کے لیے ہم اگر قرآن پاک کو آئیڈیل بنا لیں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ کامیاب زندگی گزرے گی۔ تو علامہ صاحب جو اس کی عظمت کی آپ نے تعارف کرا دیا، اس کی عظمت ماشاءاللہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اعزاز یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نا نازل کیا گیا۔ اس کی عظمت کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے نا آپ وضاحت فرمائیں۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں سب سے بڑی ہے کہ اس کی نسبت اللہ پاک سے ہے، کہ جس طرح رب العالمین کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جو اس سے نکلا ہوا کلام ہے اس کو بھی سب پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ایک محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح اللہ پاک احکم الحاکمین سارے بادشاہوں کے بادشاہ، اسی طرح یہ کتاب بھی قرآن پاک بھی سردار کتاب ہے، ساری کتابوں کی بادشاہ ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا گیا اصدق الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن پاک سراپا سچ ہے، قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی سراپا ہدایت ہے۔ لہذا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने इस उम्मत को वो नबी दिया जो सारे इंसानों के अंदर, सारे यानी कि कायनात के अंदर, सब फरिश्तों के अंदर आला। और कुरान पाक, अल्लाह पाक ने किताब इस उम्मत को वो किताब दी जो सारी किताबों के अंदर आला, और जिसके अंदर वो कवानीन दिए जो जामे हैं, जामे तरीन हैं, अकमल हैं, और जो है क़यामत तक के आने वाले सारे मसाइल का हल कुरान पाक के अंदर मौजूद है। लिहाजा हदीस का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खैर की दो बुनियादें हैं, एक कुरान पाक है, एक सीरत रसूल है, और जो है ना इन दोनों पर अमल करने से जो है हम जो है दीन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें खैर की बुनियादें हैं। लिहाजा अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर भी बयान फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यहाँ अल्लाह पाक ने इस उम्मत को खैर उम्मत के लक़ब से सरफराज फरमाया है। लिहाजा इस कुरान को जो है ना, ये कुरान भी हदीस पाक में फरमाया कि खैरुल किताब है। लिहाजा जिस शख्सियत पर कुरान मबूस किया गया है वो शख्सियत भी खैरुल बशर होगी, और वो खैरुल बशर के जो साथी हैं, सहाबा हैं, वो भी खैरुल नास होंगे। लिहाजा जो इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे वो भी खैर की फहरिस्त में आते चले जाएंगे। लिहाजा इसके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना, जैसे हदीस पाक में आता है, खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मा लल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन ज़माना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर सहाबा कराम का है, फिर उस ज़माने में सबसे आला वो है जिनकी निस्बत कुरान पाक के साथ है। इसलिए फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लिहाजा जो उस कुरान के साथ जुड़ता चला जाएगा वो खैर की, यानी कि जिस ज़माने में कुरान पाक पढ़ा जाएगा, ज़माने की खैर, मकान की खैर, अंदर खैर, बाहर खैर, सारी खैरें उसको नसीब होंगी। और ये खैरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिली, इस उम्मत को मिली। कब मिली? जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक का तोहफा दिया। कुरान पाक के नुज़ूल से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पुकारा करते थे। जब कुरान पाक की वही उतरी, कुरान पाक के साथ निस्बत जुड़ गई अल्लाह पाक ने, फिर वही लोग मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारने लगे। ये सब कुरान की अजमत है। जी बिल्कुल, अल्लामा साहब जो है कुरान की अजमत बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे हैं। नाज़रीन, जो एक मुदर्रिस होगा, जो बच्चों को पढ़ाने वाला होगा, मेरे ख्याल के मुताबिक वो सबसे जो है वो अजमत जो है उससे बड़ी कोई नहीं बयान कर सकता। कुरान पाक एक ऐसी किताब है, वो अगर इंसान उसे दुनिया में उसके साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो वो किताब जो है वो उसके साथ दुनिया में भी मोहब्बत करती है और आखिरत में भी मोहब्बत करती है। एक दफ़ा यानी कि एक इंसान दुनिया में, यानी कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान पाक जो है वो इंसान से इस तरह मोहब्बत करेगा कि जब वो इंसान अगर दुनिया में रह के वो कुरान पाक से मोहब्बत करता होगा, प्यार करता होगा, जब वो कब्र में जाएगा तो कब्र में जब सवाल जवाब का टाइम शुरू होगा, जब सवाल जवाब करने के लिए जो फरिश्ते हैं वो आएंगे, तो वो कुरान पाक एक बच्चे की शक्ल जो है ना, वो छोटे बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। वो फरिश्ते इधर सवाल करेंगे तो वो इधर हो जाएगा, वो उधर सवाल करेंगे, वो यानी कि वो सवाल और जवाब के दरमियान वो हायल हो जाएगा। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ये कौन सा बच्चा है, ये जो क्या वजह है कि ये जो है ना हमें सवाल और जवाब नहीं करने देता। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये कुरान पाक है, ये किताब है जो मैंने इन मोमिनीन पर, जो मुसलमानों पर किताब मैंने भेजी, एक राह नजात के लिए भेजी। ये दुनिया में रह के उससे मोहब्बत करता था, उससे प्यार करता था, तो आज जो है ये अपनी वफा का जो सिला है, ये मोहब्बत का जो सिला है, वो इसे मिल रहा है कि ये आज कब्र में ये उससे मोहब्बत कर रहा है, ये उससे प्यार कर रहा है। लिहाजा ये जो बंदा है ये कुरान से मोहब्बत करने वाला है, कुरान से प्यार करने वाला है, इसीलिए जो इसके जो गुनाह है मैंने अपनी रहमत से माफ़ कर दिए हैं। लिहाजा आप इसको जो है ना इसकी कब्र को जन्नत के जो है ना एक मकानों में से मकान बना दे। ये जो जन्नत की हवाएं हैं वो इसकी कब्र में जो है ना वो खिड़कियाँ, जो जन्नत की खिड़कियाँ वो खोल दें। नाज़रीन, कुरान से जो मोहब्बत करता है वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर लेता है। कुरान पाक में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उनको पढ़ेंगी, आप देखें ना ये दुनिया तरक्की कैसे कर रही है, ये सारी जो है ये अजमत जो है ये कुरान पाक की है। कुरान पाक अगर आप मुताला करेंगे, कुरान पाक का मुताला साइंसदान भी करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। कुरान पाक का जो मुताला है वो मोमिनीन भी करते हैं, वो अपने तरीके से करते हैं। तो नाज़रीन, कुरान पाक के मौजू पर हमारी गुफ्तगू जो है लामा साहब से अभी जारी रहेगी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़की ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत,
अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावल नगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप जो है ना कुरान पाक के हवाले से गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में लामा साहब जो हैं वो कुरान पाक की जो अज़मत और उनका तारफ़ बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कराया। और ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमें पता हमारे लिए महज एक कुरान पाक है, लेकिन उसके जो मामलात हैं, उसकी जो है कुरान पाक की हिफाजत जो है, कुरान पाक महफूज कलाम कैसे है, कुरान पाक का चैलेंज यानी कि एजाज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें कुरान पाक को समझने की बड़ी ज़रूरत है। हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं, हमें नेकियां तो मिलती हैं, लेकिन अगर कुरान पाक को हम समझ के पढ़ें, कुरान पाक को अगर हम जो है ना तर्जमे के साथ पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान हमें जो है ना बता क्या रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम कुरान पाक को आइडियल बना लें, कुरान पाक के असूलों के मुताबिक, कुरान पाक के जो आयात हैं उनके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी हमारी दुनिया में भी कामयाब होगी, वो ज़िंदगी जो है हमारी आखिरत में भी कामयाब होगी, क्योंकि हम कुरान पाक से दूरी हमने इख्तियार की है। आजकल हमें देखें रमज़ान मुबारक में सारे जो मुसलमान हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं और बड़े प्यारे भी लगते हैं। जब भी मस्जिद में देखेंगे तो कुरान पाक जो है वो कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। घरों में देखेंगे तो घरों में कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है। लेकिन जो ही रमज़ान मुबारक का महीना जाता है तो कुरान पाक को एक महफूज जगह पर रख दिया जाता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कुरान पाक एक ऐसी किताब है, अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये हमारे रिज़्क़ में इसमें बरकतें आएंगी, हमारी उम्र में बरकतें आएंगी, हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी। तो लामा साहब, मेरा जो अगला आपसे सवाल है वो ये है कि कुरान पाक की हिफाजत, जिस तरह मैंने भी पहले भी बयान किया कि बाकी किताबें आई हैं तो वो जो है ना उम्मत के ज़िम्मा थी, नबियों के ज़िम्मा थी उसकी हिफाजत। कुरान पाक की हिफाजत और कुरान पाक एक महफूज कलाम कैसे है, और कुरान पाक का चैलेंज यानी कि इसकी या वजह इजाज़ वो क्या है, आप वो हमारे नाज़रीन को बताएं। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल ऐसी है कि जो आम रूटीन से हट के है। कुरान पाक की अज़मत तो उलमाए कराम बयान करते हैं। आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो एक अहम मौजू पर है, तो आप इसकी हिफाजत और महफूज के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, जिस तरह कि मैंने शुरू में आयत तिलावत की थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस कुरान पाक को, इस ज़िक्र को हमने ही नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब ये एजाज़ जो है ना कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक ने कैसे की। अगर हम दीगर आसमानी किताबों का मुताला करें, अल्लाह पाक ने 4 आसमानी किताबें नाज़िल की हैं और मुख्तलिफ़ सहाइफ़ अंबिया कराम पर उतारे। जिस तरह आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर और इस तरह मुख्तलिफ़ सहाइफ़ हैं, लेकिन अगर हम उनका मुताला करें तो वो सहाइफ़ और आसमानी किताबें आज महफूज नहीं हैं। उनके अंदर हम यकीन से नहीं कह सकते कि वो महफूज हैं, वही है। उनके अंदर दानिस्ता तौर पर या नादिस्ता तौर पर तशरीफ़ात और तहरीफ़ात हुई हैं। क्यों वो तहरीफ़ात क्यों हुई हैं? इसलिए कि वो दायमी कलाम नहीं था और वो आखिरी कलाम भी नहीं था। इसलिए वो जो नबी थे वो भी दायमी और आखिरी नबी नहीं थे। उन पर जो किताबें नाजिल की गई, जो सहाइफ़ उतारे गए, वो भी दायमी और आखिरी नहीं थे।
ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اللہ پاک نے جو قرآن پاک اتارا ہے وہ قرآن پاک دائمی بھی ہے اور آخری بھی ہے، لہذا اللہ پاک نے اس کی حفاظت پوری فرمائی ہے، بلکہ اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو پہلے آسمانی کتابیں تھی، صحائف تھے، ان کا اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، اس لیے آج وہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، دوسرے مقام پر فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنا، کہ اس قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن پاک غالب کتاب ہے کہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ غالب وہ ہوتی ہے جو اپنے حریف کو دلائل کے زور پر چپ کرا دے، خاموش کرا دے۔ تو قرآن پاک غالب کتاب ہے۔ آج تک بڑے یعنی کہ جب یہ قرآن پاک اتارا گیا تھا، عرب کے اندر بڑے شاعر تھے اور شعراء تھے، فصاحت و بلاغت میں وہ اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے بڑا قرآن پاک کو زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت پوری فرمائی ہے۔ یہاں تک نبی کو فرما دیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیات اترتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ اس کو محفوظ کر لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ نبی جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ جلدی پڑھیں، ثم علینا بیانا، کہ اس قرآن پاک کو جمع کرا دینا، اس کو بیان کرا دینا ہماری ذمہ ہے۔ لہذا اللہ پاک نے کئی آیات کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھوا دینا یہ ہماری ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک قرآن پاک محفوظ ہے، اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، جس طرح اتارا گیا تھا آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس میں جو نہیں ہو۔ اب حفاظت کی صورتیں کیسے اللہ پاک نے کیسے فرمایا؟ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس کی حفاظت اللہ پاک نے حفاظ کرام کے ذریعے کی، کہ لاکھوں حفاظ کرام ہر زمانے کے اندر ہیں۔ پھر قرآن پاک کے جو معانی ہیں ان کی حفاظت علماء کرام کر رہے ہیں، علماء کرام نے اس کے قرآن پاک کے معنی کی تفسیریں کی، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک وہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی جو قرأت ہے اس کو بھی محفوظ کیا ہے، قرآن کرام کا طبقہ موجود ہے جو قرآن پاک کے الفاظ کی قرأت، قرآن پاک کی قرأت کیا ہے، کہاں بڑھانا ہے، کہاں جو ہے نا اس کو کم کرنا ہے، کہاں جو ہے نا غنہ مت، یہ ساری چیزیں جو ہے محفوظ کی ہیں، یہ قرآن حضرات کا طبقہ ہے جو سب کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی رسم الخط کی حفاظت فرمائی ہے، کہ قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے، لکھنے کا جو سٹائل ہے، اس کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے، اور ایک باقاعدہ طبقہ موجود ہے جو رسم الخط کی حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ دوسرا سوال آپ نے اس کے اندر یہ کیا ہے، اس کے اندر ایک ضمن میں قرآن پاک کا چیلنج کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک جب اتارا گیا تو اس وقت مخالفین کے اندر جو مخالف تھے وہ بڑے شعراء کرام تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت میں، زبان دانی میں، عربی دانی میں بڑا فخر تھا، لہذا جب قرآن پاک ہوتا تو وہ اس کی مخالفت کے لیے اتر آئے۔ اللہ پاک نے پہلا چیلنج فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ نبی جی آپ ان کو فرما دیں اگر سارے جن اور انسان مل کر بھی جو ہے نا اس قرآن پاک کا مثل لانا چاہے تو نہیں لا سکتے۔ یہ پہلے اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ اس جیسا تم کہتے ہو کہ قرآن نبی کا گھڑا ہوا ہے، نبی نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک کی طرف سے یہ نازل کردہ نہیں ہے، تو تم اس جیسا قرآن تم بھی گھڑ کے دکھا دو ہمیں، تم بھی ہمیں یعنی کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ جب اس چیلنج پر وہ پورا نہ اترے، اللہ پاک کوششیں بڑی کی، سر توڑ کی کوششیں کی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ چھوٹی سی صورت ہے، یہ وہاں جو ہے نا وہ جو ہے بیت اللہ کے اندر لگا دی گئی، اور جو ہے نا وہ اس کو پڑھتے تھے کہ اس کا ہم توڑ لے کے آئیں، ان 3 آیات کو توڑ نہیں لا سکے وہ، تو پورے قرآن پاک کا چیلنج اس کو قبول نہیں کر سکے۔ پھر اللہ پاک نے مزید اس کو کم کر دیا۔ اللہ پاک نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ آپ جو ہے نا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اور جتنے تمہارے مددگار ہیں جو تمہارے جو ہے نا ان سب کو بلا لو، اور جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ پاک نے اور آسانی فرمائی ان کے لیے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ پہلے پورا قرآن کا چیلنج کیا، وہ قبول نہیں کر سکے۔ پھر 10 آیتوں کا کیا جو ہے نا، 10 صورتوں کا کیا، وہ بھی قبول نہیں کر سکے۔ پھر اللہ پاک نے ایک صورت کا کر دیا۔ پھر آگے اللہ پاک نے مزید، ہم آگے جائیں تو آگے اللہ پاک نے کہا کہ اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، تو اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ۔ ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ،
اللہ پاک نے فرمایا کہ کہتے ہیں نا قرآن کو گھر لیا ہے، اصل بات ہے کہ ان کو اس پر ایمان نہیں ہے، یہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، اور آج تک وہ جو ہے نا آج بھی یعنی کہ بڑے بڑے مخالفین ہیں جو قرآن پاک کو پر تنقیدی نظر رکھتے ہیں، لیکن آج تک یہ چیلنج ان کے لیے برقرار ہے، وہ آج تک اس کا توڑ نہیں لا سکے۔ پھر یہ وجہ اعزاز قرآن پاک کی یہ کس طرح ہے؟ اب قرآن پاک کو اللہ پاک نے معجزہ فرمایا، معجزات عطا فرمائے، فصاحت و بلاغت ہے، یہ کیسے ہے؟ اب جو ہے بعضوں نے کہا جی قرآن پاک کا جو نظم کلام ہے وہ معجزہ ہے، اس کا قرآن پاک کا جو سٹائل ہے، بات کرنے کا جو انداز ہے، فصاحت و بلاغت ہے، وہ سٹائل ہے۔ بعد نے کہا جی قرآن پاک کا جو حفاظت ہے یہ ایک اعجاز ہے۔ بعد نے کہا جی قرآن پاک کی جو تاثیر ہے کہ جو سنتا چلا جاتا ہے اس کے دل پر قرآن پاک کا اثر ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک کا ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے مشرکین مسلمان ہو گئے تھے۔ آج بھی یعنی کہ سینکڑوں کی مثالیں ہیں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت سنی اور جو ہے قرآن پاک نے ایسا ان کے دل پر اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے، قرآن پاک سے محبت کے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ لہذا پھر بعضوں نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے پیشن گوئیاں ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یعنی کہ قیامت تک آنے والے جو واقعات ہیں اس جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، قیامت کی نشانی بیان کیجیے۔ بعض ان کا جی پیشن گوئیاں ہیں، بعض ان کا اظہار غیب ہے، غیب کی باتیں یعنی قرآن پاک نے کھول کھول کو بیان کیا جس کے کسی کو معلوم نہیں۔ خیر جتنے بھی یعنی کہ قرآن پاک کے جو وجہ اعزاز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کسی نے کس چیز کو لیا ہے، کسی نے کس چیز کو بیان کیا ہے، کسی نے کس چیز کو بیان کیا ہے۔ جس سے وہ ایک عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے عباداتنا شتیٰ وحسن قواعد وکل الی ذلک الجمال یشیر، کہ ہماری عبادتیں مختلف ہیں، تیرا حسن ایک ہی ہے اور ہر کوئی تیرے جمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہذا یہ قرآن پاک کی جو ہے نا اعجاز مختلف صورتیں ہیں، مختلف یعنی کہ وجوہات مفسرین نے بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا قرآن پاک آج بھی معجز ہے اور محفوظ کتاب ہے، اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور یہ قیامت تک اسی طرح اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جی بالکل علامہ صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ وضاحت اور کریں کہ قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے، بے شک محفوظ کتاب ہے، اور اس کے جو ساری چیزوں کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لیا ہوا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، دیکھیں یہ محفوظ کتاب ہے، ہمارے جو حفاظ کرام ہیں وہ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے تعلیم ضروری کتنی ہے؟ یہ تعلیم ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن کے تعارف میں اور عظمت میں بیان کی کہ قرآن پاک جو ہے یہ چونکہ اس کی نسبت اللہ پاک سے ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس طرح فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الکتاب، کہ خیر کتاب ہے، لہذا جو بندہ اس کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اس کو وہ خیریں ملتی چلی جائیں گی۔ قرآن پاک جو ہے یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں کہ ہم اس کی جو ہے نا برکت کے لیے تلاوت کر لیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں نا قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارے دنیا کے سارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ پھر کبھی نشست ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک کے اندر کتنے علوم ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 70,000 علوم قرآن پاک کے اندر پائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ غیر مسلم ڈاکٹروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ میں کبھی نیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ڈاکٹر کیا ہیں، ان کے الفاظ کیا ہیں۔ تو قرآن پاک ظاہر ہے کہ یہ ایک جامع ترین کتاب ہے جو نہ صرف ہماری آخرت کو بہتر کرتی ہے بلکہ دنیا کی جو ہے نا زندگی کو بہتر کرتی ہے، اور دنیا کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ سب کچھ ہمیں قرآن پاک سے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ آج جو سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی، اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں قرآن سے مقتبس ہیں، بلکہ فرانسیسی ڈاکٹر موربس کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ جو ہے نا علم فلکیہ، علم طبقیہ، جدید فلکیات، ان سب چیزوں کا جو مقتبس ہے جس سے اس کو اخذ کیا وہ قرآن پاک ہے۔ لہذا قرآن پاک جو ہے نا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اس کے مطابق ہم تعلیم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہماری آخرت اچھی ہوگی، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی۔ تو اس کی لہذا معلوم ہوا کہ اس کی تعلیم کتنی ضروری ہے، ہمارے بچوں کے لیے اس کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دی اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب بڑی اچھی جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔
पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स। कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा